अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सेम टीवी। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कुर्रस उस्मान सीज़न 1 एपिसोड 1 की हाइलाइट्स। इस एपिसोड के शुरू में उस्मान और बमसी तलवारें बनाने के लिए इस पर हथौड़ा मारते हैं और साथ साथ हक अल्लाह और अल्लाह अकबर की सदाएं लगाते हैं। उस्मान कहते हैं, ये अब्बास की शादी का तोहफा है बमसी साहब, जो कल शाम तक तैयार हो जाएगा। उससे किए वादे मैंने हमेशा निभाए हैं। बमसी कहता है, गुजरते सालों के साथ उस्मान और अब्बास जानी और खूनी भाई बन गए हैं। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे ये दिन दिखाया, माशाअल्लाह। क्या तुम समझते हो कि अर्तुगरुल कोन्या से खुशखबरी लेकर वापस आएगा? क्या सुल्तान और सरदार उनकी पेशकश कबूल करेंगे? उस्मान कहते हैं, हमने इस आग को अकेला नहीं बल्कि सुल्तान अरसलान के साथ मिलकर जलाया था बमसी साहब। अब पौधे को दरख्त में बदलने का वक्त आ गया है। बहादुर जंगजुओं और ख़वातीन इस दरख्त के साए में सुल्तनत कायम करेंगे और कोन्या से जो भी खबर आ जाए, मैं अपने बाबा का परचम कभी नहीं गिरने दूंगा। दूसरी तरफ खेमे में दुंदार अपनी बीवी जोहरा के साथ बैठा हुआ था। जोहरा उसकी पीठ पर मरहम लगा रही थी और दुंदार उस वक्त काई कबीले का सरदार था। दुंदार कहता है, एक तो अर्तुगरुल भाई की जिम्मेदारी का बोझ और दूसरी तरफ ये मर्ज। जोहरा कहती हैं, आप दुंदार साहब हैं, आप इन तमाम मुश्किलात से गुजर जाएंगे। दुंदार कहता है, अर्तुगरुल भाई और बाकी सब भी देखेंगे कि ये मुआहदा इस सरजमीन पर अमन और सुकून लाएगा। दुंदार कहते हैं, मैंने अर्तुगरुल भाई से वादा किया है और मैं अपना वादा पूरा करूंगा। बमसी अपने बेटे अब्बास के साथ बैठा हुआ था। अब्बास कहते हैं, किले जाने से पहले आपसे दुआ करवाना चाहता हूँ। बमसी कहते हैं, मेरी दुआ हर पल तुम्हारे साथ है, लेकिन काफिरों पर किसी सूरत एतबार नहीं किया जा सकता। अब्बास कहते हैं, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, मैं काई कबीले के जंगजू बहादुर अमीर बमसी साहब का बेटा हूँ। मेरे सामने आने वाला दुश्मन समझ ले कि वो हार जाएगा। बमसी मुस्कुराकर कहते हैं, बिल्कुल बेटा, लेकिन सिर्फ बहादुरी हिफाजत के लिए काफ़ी नहीं, एहतियात भी लाजमी है। अब्बास और बमसी खड़े हो जाते हैं। बमसी उससे कहते हैं, जिस तरह मैं अर्तुगरुल साहब के साथ खड़ा रहा हूँ, उसी तरह तुम भी उस्मान के साथ ही रहना। अब्बास बोरचन से मिलने के लिए जाता है। बोरचन कहती है, अब्बास, ऐसा हो सकता है कि आप ना जाएं। आज शाम हमारी मेहंदी की तैयारियां हो रही है, काश आप साथ होते। अब्बास उसे बताता है, जानती हो, सिपाही का फर्ज हर शे से ज़्यादा होता है। उस्मान साहब को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। हमारे लिए दुआ करो कि खैरियत से जाएं और जल्दी वापस आएं। बोचन कहती है, अल्लाह आपके रास्ते आसान करे। अब आप जाएं, वो आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। अल्लाह की अमान में रहो। ये कहकर अब्बास वहाँ से चला जाता है। उस्मान बमसी और जंगजुओं के साथ दुंदार सरदार के खेमे के सामने खड़े होते हैं। दुंदार अपने बेटे से पूछता है, ये सब क्या है? दुंदार का बेटा कहता है, ये वो तलवारें हैं बाबा, जो हाकिम को हदिया की जाएंगी। दुंदार उस्मान से कहते हैं, अब देखते हैं हमारे दोस्त हाकिम और कुरुलुस को इस तोहफे से खुशी होती है या नहीं। उस्मान हाथ में तलवार उठाकर कहते हैं, हम उनके लिए वही तलवारें लेकर जाएंगे जो हमारे हाथों में होंगी, उनके लिए वही तोहफा होगा। दुंदार गुस्से में उस्मान की तरफ बढ़ता है। वहीं बमसी उसे रोकते हुए कहते हैं, दुंदार साहब, काई के अलावा बाकी सब अजनबी हैं। मेरा ख्याल है मुझे भी आपके साथ जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? दुंदार उससे कहते हैं, किसी एक को खेमों में रहना चाहिए बमसी साहब, आप यही रहें। बमसी कहते हैं, ठीक है दुंदार साहब। फिर वो सब वहाँ से रवाना होते हैं। किले में कुरुलस हाकिम साहब से कहता है, सुलह और तजारत में वैसा ही मुआहदा होगा जैसा हम चाहते हैं हाकिम साहब। अलबत्ता तजारती काफिलों पर हमला करने की सूरत में दी जाने वाली रकम की बात कबूल करना मुमकिन नहीं। हाकिम साहब कहते हैं, तुम बेफिक्र रहो कुरुलोस, मुझसे इस बात पर कोई मुहर नहीं लगवा सकता। मैंने अर्तुगरुल के साथ सुलह और मुआहदे की बहुत कोशिश की, पर अब दुंदा इसे जल्द पूरा करना चाहता है। कुरुलोस कहता है, बिल्कुल चाहेगा, क्योंकि वो इस मुआहदे के ज़रिए सभी को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। उसी वक्त हाकिम की बीवी सोफिया वहाँ आती है और कहती है, ये कड़ा मेरे शोहर की हमेशा हिफाजत करेगा। हाकिम कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो सोफिया, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ। सोफिया कहती है, फिर भी एहतियात लाजमी है। हाकिम मुझसे कहता है, तुम मेरे लिए फ़िक्रमंद ना हो, मेरा सबसे बहादुर जंगजू कुरुलुस मेरे साथ है। तभी एक सिपाही हाकिम को इत्तला करता है, काई कबीले वाले तशरीफ़ लाए हैं।
حاکم خود باہر جاتا ہے ان کے استقبال کے لیے۔ وہ سب ایک دوسرے سے خوشی خوشی سے ملتے ہیں، مگر عثمان کو اب بھی ان پر شک تھا۔ حاکم کہتا ہے کاش اس خوشی کے موقع پر ارطغرل صاحب موجود ہوتے، ہم ان کے مقروض ہیں۔ تبھی کچھ لوگ ناٹک شروع کرتے ہیں۔ اس دوران عثمان اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کئی سپاہی اور تیر انداز حملے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ عثمان تخت پر چڑھ کر کہتے ہیں جہاں تک ارطغرل صاحب کی بات ہے، ساری دنیا ان کی بہادری کو اچھے سے جانتی ہے۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور قرض داروں کا قرض ادا کرتے ہیں۔ مسلمان ہو یا غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ارطغرل غازی اور اس کی اولاد کی دوستی فائدہ مند جبکہ دشمنی نقصان دہ ہے۔ اسی وقت سپاہی ان پر حملہ کرتے ہیں۔ حاکم کہتا ہے تم لوگوں نے غداری کی ہے۔ دندار کہتا ہے یہ تمہارا قلعہ ہے، تمہارے سپاہی اور تم ہم لوگوں پر الزام لگا رہے ہو۔ عثمان زخمی سپاہی سے پوچھتے ہیں کس نے بھیجا ہے تمہیں، کون ہو تم؟ اسی وقت ایک تیر انداز اس زخمی سپاہی کو قتل کر دیتا ہے۔ عثمان اس تیر انداز کو پکڑنے کے لیے بھاگتے ہیں۔ دوسری طرف میسینیا میں علی شار اور نظام الدین آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ علی شار نظام الدین سے پوچھتا ہے مجھے بتاؤ کیا حالات ہیں؟ نظام الدین کہتا ہے کئی قبیلے والے قلعے گئے ہیں، وہ حاکم کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ علی شار کہتا ہے اس خطے میں لکھنے والا قلم بھی میں اور ورق بھی میں ہی ہوں، میرے بغیر یہ معاہدہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ نظام الدین کہتا ہے اگر یہ معاہدہ ہوا تو صحبت کے بازار کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ علی شار اس سے کہتا ہے وہ بھول گئے ہیں کہ حالات اب بھی میری مٹھی میں ہیں۔ قلعے میں صوفیہ زہرہ خاتون سے اس واقعے کے لیے معذرت کرتی ہے، کہتی ہے جو کچھ ہوا وہ شرمناک تھا، قلعے حصار اس سلوک کے لائق قطع نہیں تھے۔ زہرہ کہتی ہے آپ کا قلعہ مضبوط ہے لیکن دروازے کمزور، اگر اندر سے تالے نہ کھولے جاتے یہ مصیبت باہر سے آنے والی نہیں تھی۔ ملکہ صوفیہ کہتی ہیں حاکم صاحب بہت جلد اس قلعے کے غدار کو ڈھونڈ لیں گے، فکر مت کیجیے، آپ کی وجہ سے ہی حاکم صاحب ہمارے درمیان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کئی قبیلے والے یوں ہی مشہور نہیں۔ حاکم بھی دندار سردار سے معذرت مانگتے ہیں۔ دندار کہتے ہیں ہم آپ کی معذرت کیوں قبول کریں؟ آپ کی معذرت قبول کرنے سے پہلے آپ کو انہیں تلاش کرنا ہوگا جنہوں نے حملہ کروایا۔ حاکم کہتا ہے کہ میں انہیں جلد تلاش کروں گا، آپ یقین رکھیں، یہ بات واضح ہے کہ کسی کو ہمارے معاہدے سے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ دندار حاکم سے کہتے ہیں اگر ہماری جان چلی جاتی تو ان شرائطوں کا کیا بنتا؟ آپ کو شرائط قبول ہیں تو پہلے غدار کو پکڑیں۔ حاکم کہتا ہے اگر آپ کو مجھ پر یقین ہے تو مجھے آپ کے شرائط قبول ہیں۔ قرظ حاکم سے کہتا ہے ایک بار پھر سوچ لیں، اتنا اہم فیصلہ جلد کر لینا ٹھیک نہیں ہوگا۔ حاکم غصے میں کہتا ہے یہی ٹھیک ہے قرظ، اس معاہدے کو آج ہی پورا ہونا ہوگا۔ دندار گندوز سے پوچھتا ہے آپ کیا کہتے ہیں گندوز صاحب؟ گندوز کہتا ہے دندار صاحب مجھے لگتا ہے کہ اس کام کو آج ہی مکمل کرنا چاہیے، ارطغرل صاحب جب واپس آئیں گے تو قبیلے میں ضرور آمد کریں گے۔ دندار حاکم سے کہتے ہیں تو معاہدے میں دیر کس بات کی؟ حاکم کہتا ہے آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد قرظ پوچھتا ہے سب سے پہلے یہ باتیں کہ تاجروں کے قافلوں کا کیا ہوگا، یہ بہت بھاری شرطیں ہیں۔ گندوز کہتے ہیں یہ دونوں طرف برابر ہے کماندار قرظ، جس کی حدود میں جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کا بدلہ لے گا۔ قرظ کہتا ہے اگر ڈاکوؤں کے حملے کے بعد آثار مٹ جائیں یا وہ دوسری حدود میں داخل ہو جائیں تو پھر ہم سب کے لیے مشکل ہو جائے گی، یہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ عثمان کہتا ہے بالکل قبول کیا جا سکتا ہے قرظ۔ حاکم عثمان سے پوچھتے ہیں تو بتائیں کیسے؟ عثمان انہیں بتاتے ہیں حدود پھلانگ کر اپنی جان بچانے پر حملہ آور بہت خوش ہیں، اگر آپ مجھے ان تک رسائی دیں تو میں ضرور ان سے حساب لینا چاہوں گا اور یقین دلاتا ہوں کہ انہیں انجام تک پہنچا کر رہوں گا، تو اس طرح ہمارے تعارفات میں بھی کسی قسم کی خلچ پیدا نہیں ہوگی۔ کارلوس کہتا ہے لگتا ہے آپ کو کچھ زیادہ ہی یقین ہے اپنی مہارت پہ۔ حاکم عثمان سے کہتے ہیں آج آپ نے دکھایا کہ آپ کتنے ماہر ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں دندار صاحب؟ اپنے بھتیجے کو غلط مت سمجھیے۔ دندار کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے لیکن یہ خطرناک طریقہ اور مشکل ہے، جان کا بھی خطرہ ہے۔ حاکم کہتے ہیں بازار دیکھنا اور ڈاکوؤں کا پیچھا کرنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں، اگر یہ کام آپ کے ذمہ لگایا جائے تو آپ کامیاب ہو سکیں گے عثمان صاحب۔ عثمان کچھ بولتے اس سے پہلے قرظ کھڑا ہو کر کہتا ہے کسی بھی طرح اس قسم کے فیصلے کو قبول نہیں کیا جا سکتا جناب۔ پھر عثمان کہتے ہیں کیسا رہے گا اگر اس محاذ پر میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ جاؤں؟ میں پر یقین ہوں
کہ آپ کے اس کماندار کورلوس کی دل میں کوئی شکایت باقی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد حاکم کہتا ہے جب کہ دھندار صاحب متفق ہیں تو میں آپ کو اپنے حدود کی اجازت دیتا ہوں عثمان صاحب۔ صوفیہ کمرے میں داخل ہوتی ہے جہاں نگالا 2 سپاہیوں کے ساتھ موجود تھا۔ سپاہی صوفیہ سے معذرت طلب کرتے ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے تم لوگ ایک بوڑھے حاکم کو بھی نہیں مار سکے۔ میں نے ہر قدم احتیاط سے رکھا لیکن تم لوگوں نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ یہ کہہ کر صوفیہ دونوں سپاہیوں کو قتل کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ نگالا سے کہتی ہے یہ صاف ظاہر ہے کہ عثمان ہر چیز سے واقف تھا، اس لیے پہلی فرصت میں اپنے بہترین کارندے کو اس کا قتل کرنے کے لیے پیچھے بھیجو۔ وہاں حاکم دھندار سادہ اور اس کے سپاہیوں کو کھانا تناول فرمانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ قندوز عثمان سے کہتے ہیں تم یہ کیا کر رہے ہو؟ چاچا کے ہوتے ہوئے زبان کیوں کھولی؟ عثمان کہتا ہے بات بڑھانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ کھانا کھائیے۔ یہ کہہ کر عثمان گوران سے وہیں رکنے کا کہتے ہیں جبکہ عباس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ عثمان اور عباس ندی کے کنارے پہنچتے ہیں۔ عثمان غصے میں کہتے ہیں سب کچھ برباد کر دیں گے، سونے کی لالچ نے ان سب کو اندھا کر دیا ہے۔ چچا اور بھائی جان اس فتنے کو نہیں دیکھ رہے، مجھے یقین ہے بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے اس جگہ۔ تبھی نگالا اپنے کارندوں کے ساتھ انہیں چاروں طرف گھیر لیتا ہے، پھر وہ اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہوئے میدان کی طرف جاتے ہیں۔ سپاہی عباس کو نیچے گرا دیتے ہیں، اس دوران عثمان بھی زخمی ہو جاتے ہیں، اور یہیں اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔